شرٹ اوپر کرو میرال۔ ذوالفقار کی بات پر میرال کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ نہیں پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں شرٹ اوپر کریں۔ زبردستی میرال کو لٹاتے ہوئے ذوالفقار نے حکم صادر کیا تھا اور میرال لبوں کو کترنے لگی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ذوالفقار کے آگے اس طرح سے لیٹنا ہی اس کے لیے مشکل تھا، اور اب تو وہ مزید امتحان کھڑا کر رہا تھا۔ میرال لیٹ تو گئی لیکن شرٹ اوپر نہ کر سکی۔ ذوالفقار نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر کمر کی جانب سے شرٹ اوپر کی اور پریشان ہو گیا۔ آپ تو کہہ رہی تھی کوئی چوٹ نہیں آئی ہے، یہ تو پوری کمر پر ہی چوٹ لگی ہے۔ کس قدر گہرا نیلا نشان ہے۔ ایسے ہی لیٹی رہیں۔ ذوالفقار سختی سے کہتا سائڈ ٹیبل کی دراز تک گیا اور پھر ایک بام نکال کر لے آیا۔ اپنی انگلیوں میں بام لیتے اس نے دھیرے سے میرال کی کمر پر اپنا ہاتھ ٹچ کیا تو میرال نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی اور چادر کو مٹھیوں میں دبوچ کر سانس روکنے لگی۔ ذوالفقار نے میرال کی حالت دیکھی تو ماتھے پہ شکنیں آ گئیں۔ آپریشن نہیں کر رہا ہوں آپ کا، سانس لے لیجئے، ایسا نہ ہو کہ سانس روکنے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائیں۔ ذوالفقار کے لہجے کی ٹھنڈک نے میرال کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی لیکن چہرہ اوپر نہ کیا۔ ذوالفقار کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یہ لڑکی اور اس کی الٹی سیدھی شرارتیں، اوپر سے معصوم حرکتیں، کہیں اور بھی چوٹ آئی ہے کیا؟ وہ آہستگی سے اس کی کمر پر انگلیاں پھیرتے ملائم لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرال نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ موو کر کے دیکھیں میرال، نہیں تو مجھے آپ کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ ایک دو ٹیسٹ ضروری ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہڈی میں کوئی چوٹ آئی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہسپتال کے نام پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، مجھے ہسپتال نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ہسپتال کے نام سے کس قدر خوفزدہ ہوئی تھی۔ ذوالفقار کی ہنسی بس چھوٹنے کو تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بی جان نے آپ کو کیا دیکھ کر رکھا ہے۔ شیر آپ کے قابو میں کہاں آتا ہوگا؟ ذوالفقار نے پوری طرح بام لگایا اور شرٹ ٹھیک کرتے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور شیر میری ہر بات سنتا ہے، بڑی فخر سے ذوالفقار کو بتایا، اور پھر دوپٹہ سمیٹتی ہوئی کمرے سے باہر دوڑی کہ مزید ذوالفقار کی نظروں سے نظریں ملانا ناممکن ہو رہا تھا۔ ذوالفقار کا یوں اسے اپنے کمرے میں لے جانا، اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر پر بام لگانا، اسے بہت ہی زیادہ شرمندہ کر گیا تھا۔ میرال کو اس کے گھر میں آئے یہ تیسرا مہینہ تھا، اور ان 3 مہینوں میں اس نے ہمیشہ ہی ذوالفقار کو بہت سخت پایا تھا۔ کبھی کبھی ہی وہ بہت نرم مزاج نظر آتا، جیسے کہ آج وہ سیڑھیوں سے بری طرح گری تھی اور کمر پکڑ کے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ بس اسی منظر نے ذوالفقار کے اندر رحم دلی کو جگایا تھا، اور وہ اسے بام لگانے کے لیے کمرے تک لے آیا تھا۔ بام لگانے سے درد میں فوراً تو کمی نہیں آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی تیزی سے شیر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ 5 سالہ شیر نے اسے دیکھا تو ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ کہاں چلی گئی تھی میرال آپ؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا آپ کو۔ اس کی ناراضگی دیکھتے ہوئے میرال فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری وجہ سے سیڑھیوں سے جو گری تھی، بس اب کمر پکڑ کر ہی گھوم رہی ہوں۔ میرال نے بھی ناراض چہرہ بنایا تو شیر جلدی سے سیدھے ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ نے بابا کو تو نہیں بتایا کہ آپ میری وجہ سے گری تھی؟ وہ پوری طرح ہی گھبرا گیا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے کچھ نہیں بتایا آپ کے بابا کو، لیکن آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ میرال نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور پھر اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ شیر سے اسے پچھلے چند مہینوں میں اتنی محبت ہو گئی کہ لگتا تھا کہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں آئے گی۔ آئی تو وہ اس گھر میں نوکری کے لیے تھی، لیکن کب شیر کے ساتھ دوستی اور پھر محبت کا رشتہ بندھا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب تو شیر کے بغیر اسے سانس بھی نہیں آتا تھا۔ وہ صبح 9 بجے یہاں آتی اور رات 9 بجے اس کی چھٹی ہوتی۔ سارا دن وہ شیر کے ساتھ ہی گزارتی، اسے پڑھانا، اس کا خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ اس کے ساتھ ہونا، یہی اس کی نوکری تھی، اور اسے اچھی خاصی رقم مل رہی تھی جس سے اس کا گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ اسی لیے اس نے باخوشی اپنی نوکری کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ لیکن شیر جہاں ایک معصوم بچہ تھا، وہیں حد سے زیادہ شرارتی بھی تھا۔ کھیل کھیل میں شیر نے ہی اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا اور اسے بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، اور یہی بات ذوالفقار کی نظروں میں آ گئی تھی۔
البتہ اس نے ذوالفقار کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے گرانے والا شیر ہے۔ باقی کا سارا دن اس نے شیر کے ساتھ گزارا، اور پھر جب رات کو بنگلے سے نکلنے لگی تب ذوالفقار نے اسے پوچھ میں روک لیا۔ اب آپ کا درد کیسا ہے میرال؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ دوپہر والا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ جلدی سے شرمندہ ہوتے نظریں چرا گئی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو بیٹھ کر بات کریں۔ ذوالفقار نے سامنے گارڈن میں بڑی چیئرز کی جانب اشارہ کیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ چاروں ناچار وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی اور پھر وہ دونوں ایک ہی دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ جانتی ہیں میری وائف 2 سال پہلے شیر کو چھوڑ کر گئی تھی جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ تب سے بی جان نے اس کا بہت خیال رکھا اور اب بی جان بہت بیمار رہتی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ قابل بھروسہ ہیں اور میرے بچے کے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہوں گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی بھی طرح کے فیور یا حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے اس کی پرورش یا تربیت پر کوئی اثر پڑے۔ ذوالفقار کے لہجے میں ٹھنڈک تھی اور میرال کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ دل میں خوف جاگا تھا کہ کہیں اس سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی نوکری پر مصیبت آ جائے۔ کسی بھی حال میں وہ یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سارا دن ایک اے سی والے بنگلے میں ایک بچے کے ساتھ گزارنا اسے بہت آسان لگا تھا بنسبت کسی دفتر میں جا کر دھکے کھانے سے۔ سر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اپنی انگلیوں کا آپس میں پھنساتی وہ پوری طرح گھبرا رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی تربیت میں جھوٹ شامل ہو۔ آپ سیڑھیوں سے گری نہیں تھی بلکہ آپ کو گرایا گیا تھا، ایک شرارت، ایک شیطانی میں۔ میرال نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ذوالفقار کو سچ پتہ چل گیا ہے۔ سر بچہ ہے، کھیل رہا تھا، بس اسی میں ہی ہو گیا۔ مانتا ہوں میں کہ بچہ ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، اور ایسی شرارتوں کو روکنے کے لیے ہمیں بچوں کو سمجھانا ضروری ہوگا کہ وہ غلط ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو سوری سر، میں آئندہ دھیان رکھوں گی اور شیر کو بھی سمجھاؤں گی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے جلدی سے جان خلاصی چاہی اور ذوالفقار نے اسے اجازت دے دی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ذوالفقار نے اس جاتی ہوئی لڑکی کی پشت کو غور سے دیکھا۔ میرال کی آنکھوں میں شیر کے لیے جو محبت تھی وہ پوری طرح نظر آتی تھی، لیکن کبھی کبھی حد سے زیادہ محبت بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور اس بات کو ذوالفقار سے زیادہ اچھی طرح کون جانتا تھا۔ شیر کی ماں کو اس نے حد سے زیادہ محبت ہی تو دی تھی، اور آج اسی کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد ذوالفقار بی جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوالفقار نے ان کے پاس جا کر آہستہ سے سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو بی جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ذوالفقار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی بات بی جان؟ وہ گہرا سانس لے کر بولی، تمہیں اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ زندگی بہت لمبی ہے اور اکیلی نہیں گزاری جا سکتی۔ شیر کو ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک ساتھی کی۔ ذوالفقار نے بی جان کی بات سن کر سر جھٹک دیا۔ بی جان، یہ ممکن نہیں، میں نے پائل کے بعد اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اور نہ اب سوچ سکتا ہوں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کتنا چاہتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے دل پر جبر نہیں کر سکتا۔ بی جان نے تھکا ہوا سا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بیٹا، زندگی رک نہیں جاتی۔ پائل اب تمہاری یادوں میں ہے، حقیقت میں نہیں۔ تمہارے ساتھ ایک عورت ہو جو تمہیں سمجھے، جو شیر کا خیال رکھے، جو تمہارے ساتھ چلے، تمہاری زندگی آسان ہو۔ مگر ذوالفقار نے سختی سے بات کاٹ دی۔ نہیں بی جان، میں یہ بوجھ کسی اور پر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا باقی کا سفر ایسے ہی گزرے گا۔ آپ دوبارہ ایسی بات نہ کریں۔ میں نے پائل سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدے نہیں توڑتا، بی جان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وعدے نبھانے والے لوگ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں ذوالفقار۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ بی جان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر قدم رک گئے۔ شیر کو سونے سے پہلے دیکھے بنا اس کا دل نہیں مانا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو شیر پسینے میں بھیگا آنکھیں بند کیے کراہ رہا تھا۔
ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہا تھا۔ ذوالفقار کا دل دہل گیا، فوراً اٹھایا، گود میں لیا اور نوکروں کو آواز دے کر گرم پانی اور تولیہ منگوایا۔ جلدی سے غسل کروایا، کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی نکال لی۔ سیدھا ہسپتال پہنچا، جہاں ڈاکٹر نے چیک کرتے ہی کہا کہ بچے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، انفیکشن بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ذوالفقار کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں بچے کے سرہانے بیٹھا تھا۔ ایک طرف بیجان بیمار تھیں، دوسری طرف شیر ہسپتال کے بستر پہ تپتے بدن کے ساتھ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ماما ماما پکار رہا تھا۔ ذوالفقار کے اندر جیسے ہول اٹھنے لگے۔ اس نے جھٹکے سے فون نکالا اور پائل کا نمبر ملایا۔ جب سے پائل اسے چھوڑ کر گئی تھی، ان کے درمیان بمشکل 2 سے 3 بار ہی رابطہ ہوا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف شیر کو لے کر۔ مگر آج شیر کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکا اور اس نے پائل کو فون لگا دیا۔ کئی بار بیل جانے کے بعد پائل نے فون اٹھایا۔ ذوالفقار نے جلدی سے کہا، شیر بیمار ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، بہت تیز بخار ہے اسے، پلیز آ جاؤ۔ شیر صرف تمہارا بچہ ہے ذوالفقار، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ پائل نے سرد لہجے میں کہا، میں نہیں آ سکتی، میری زندگی اب بدل چکی ہے، تم سنبھالو اسے پلیز پائل، ذوالفقار نے تڑپ کر کہا۔ پائل، وہ تمہارا بھی تو بچہ ہے۔ مگر پائل نے فون کاٹ دیا۔ پائل کے لیے شیر صرف اور صرف ایک پابندی تھا، ایک زنجیر، جس کی وجہ سے اس کی آزادی میں خلل پڑا تھا۔ اسی لیے وہ کبھی خود کو شیر کے ساتھ جوڑ ہی نہیں پائی تھی۔ آج بھی شیر کی تکلیف سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اسی بات نے ذوالفقار کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اتنی بے رحم، اتنی سنگ دل؟ ذوالفقار نے موبائل ایک طرف پھینک دیا اور بچے کے ہاتھ تھام کر آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ صبح کی روشنی ہوئی تو وہ بھی یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ادھر بنگلے پر 9 بجے میرال پہنچی تو نوکر نے بتایا، صاحب تو رات سے ہی ہسپتال میں ہے، شیر بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میرال کے تو قدم لڑکھڑا گئے، دل ہولنے لگا۔ بنا کچھ کہے دوپٹہ سمیٹتی سیدھی ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شیر پر پڑی، جو نڈھال سا پڑا تھا، اور ذوالفقار سر جھکائے پاس بیٹھا تھا۔ میرال دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی، اس کا گرم ماتھا چومتی بار بار آوازیں دینے لگی، شیر آنکھیں کھولو، میرال آ گئی ہے، تمہاری میرال آ گئی ہے۔ ذوالفقار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں سرخ تھیں۔ میرال نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ساری توجہ بچے پر دے دی، جیسے اس کے اندر کی ماں جاگ گئی ہو۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی، ماتھا چوم رہی تھی، جیسے اس کی سانسیں اسی بچے میں اٹھی ہوں، اور ذوالفقار حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار میرال کی بے تابی اور شیر کے لیے اس کی محبت کی شدت دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیر کو ایمرجنسی وارڈ سے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرال اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے اس کے لمس میں کوئی دعا ہو جو اسے جلدی ٹھیک کر دے۔ ذوالفقار کرسی کھینچ کر قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں میرال پر ٹکی تھیں، وہ لمحے ہیں جو شیر کے بیمار وجود کے ارد گرد ٹھہرے تھے۔ ان میں ذوالفقار کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کسی کے وجود کا سچا سکون کیا ہوتا ہے۔ میرال کا چہرہ بے حد تھکا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ کی جنبش، شیر کے بالوں پر پھیرنے والی انگلیوں کی نرمی میں بے پناہ محبت تھی۔ ذوالفقار کے لیے یہ منظر عجیب حد تک پرسکون تھا، جیسے سب دکھ وقتی طور پر تھم گئے ہوں۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں دھوپ کی مدھم روشنی نے قدم رکھا تو ذوالفقار نے ہلکے سے کہا، آپ گھر چلی جائیں میرال، میں سنبھال لوں گا، آپ بہت تھک گئی ہیں۔ لیکن میرال نے سر نفی میں ہلا دیا، نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ آرام کریں، میں یہیں ہوں شیر کے پاس۔ ذوالفقار نے ایک نظر بچے کو دیکھا، پھر میرال کی طرف، اور دھیرے سے بولا، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہی ریسٹ کر لیں، یہاں صوفہ ہے، آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ میرال نے فوراً کہا، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں، میں دیکھ لوں گی۔ ذوالفقار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو تسلی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں۔ صوفے پر جا کر لیٹا تو تھکن نے اسے جلدی اپنی گرفت میں لے لیا، اور پل بھر میں نیند اس کی آنکھوں پر چھا گئی۔ میرال نے ایک بار شیر کو دیکھا جو اب پرسکون تھا،
پھر اس کی نظریں بے اختیار ذوالفقار کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ صوفے پر بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹا تھا، سنہری بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرے کی سختی جیسے نیند میں موم ہو گئی تھی، نرم، تھکا ہارا اور عجیب حد تک معصوم سا چہرہ جو دن میں کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرال کی نظریں اس پر رک گئیں، اس کی سانسیں ہموار تھیں، چہرے پہ اب وہ کڑواہٹ نہیں تھی جو جاگتے ہوئے اس کے مزاج بتاتی تھی۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سالوں کی تھکن اس بدن میں ٹھہر گئی ہو، جیسے اس کی سختی کے پیچھے بھی کئی راتوں کی جاگی آنکھوں اور اکیلے پن کی گرد ہو۔ میرال نے آہستگی سے نظریں ہٹائیں، مگر دل میں ایک انجان سی کسک اتر گئی تھی کہ بظاہر کتنا مضبوط اور سخت انسان اصل میں اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ شیر پرسکون نیند میں تھا، ذوالفقار تھکن کے مارے بے خبر سو رہا تھا، اور میرال ان دونوں کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اپنی جگہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے ہی اونگنے لگی تھی۔ اچانک شیر نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تو میرال چونک کر جاگ گئی، فوراً اس کے قریب ہوئی اور ماتھا چھو کر تسلی کی کہ بخار کم تھا۔ پھر اسے پانی پلایا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے دوبارہ سلا دیا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو ذوالفقار اب بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ اٹھ کر آہستہ سے صوفے کے قریب گئی اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، نہ جانے کہ وہ چہرہ بار بار اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ سنہری بال اب بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ جھکی تو اس کی خوشبو بھی محسوس ہوئی، ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ میرال نے آہستگی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور بے اختیار اس کے چہرے پہ انگلی سے لکیر سی کھینچ دی، جیسے تھکن کے تہہ میں چھپے درد کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ذوالفقار کی پلکیں ذرا سی پھڑ گئی تو وہ گھبرا کے فوراً پیچھے ہو گئی، مگر وہ جاگا نہیں، وہ بس نیند میں تھوڑا کروٹ لے کر دوبارہ بے خبر ہو گیا۔ میرال نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کرسی پر آ بیٹھی، شیر کو پھر سے دیکھا اور زیر لب دھیرے سے بولی، عجیب انسان ہو تم ذوالفقار صاحب، جاگتے ہو تو پتھر بن جاتے ہو، سوتے ہو تو اتنے بے بس لگتے ہو کہ نہ جانے کیسا دل ہے تمہارا جو ہر وقت خود پہ قفل ڈالے رکھتا ہے۔ میرال خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، کب یہ فاصلے اتنے سمٹنے لگے تھے کہ وہ یوں بے ارادہ ہو کر اس کے قریب جا پہنچی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص کتنا سخت ہے، اس کے دل تک رسائی شاید کبھی نہ ہو۔ پھر بھی آج وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا کوئی بہت قریبی رشتہ ہو، جیسے اس شخص کی تنہائی چھو رہی ہو، وہ جانے بغیر اس کے دکھ میں شامل ہو رہی تھی۔ شام تک ذوالفقار کی بھی نیند پوری ہو چکی تھی اور شیر کی طبیعت بھی خاصی بہتر آ گئی تھی۔ وہ ضد کرنے لگا کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنا کمرہ چاہیے، یہاں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ذوالفقار نے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے احتیاط کے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے دی، بس یہی کہہ کر کہ دوا وقت پر دے دیں اور خاص خیال رکھے۔ ذوالفقار نے میرال کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ شیر کی طبیعت دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی شیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ضد کرنے لگا کہ میرال آج رات بھی اس کے پاس ہی رکے گی، ورنہ وہ دوا نہیں کھائے گا، نہ آرام سے سوئے گا۔ میرال نے پریشان ہو کر ذوالفقار کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر بھی بے بسی تھی۔ شیر کے ضدی لہجے کے آگے وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ میرال نے ماں کو فون ملایا اور ہچکچاتے ہوئے اجازت مانگی۔ ماں نے سنتے ہی کہا، بیٹی اگر بچے کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے تو رک جاؤ، خدا تمہیں اجر دے گا۔ اس کی ماں کی اجازت ملتے ہی شیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ خوش ہو گیا، اور میرال بھی تھک چکی تھی اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ بنگلے پہنچتے ہی بی جان نے بھی شیر کو گود میں لیا اور دعائیں دی اور ذوالفقار کو تاکید کی کہ میرال کو آرام کرنے دیا جائے۔ رات گہری ہوئی تو ذوالفقار بچے کا حال دیکھنے بار بار کمرے میں جھانکتا رہا۔ ایک بار اندر آیا تو شیر سکون سے سو رہا تھا اور میرال دوپٹے سے بے پرواہ اس کے پاس بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ ہلکے سے کھلے ہوئے تھے اور سانسوں کی روانی اس کی تھکن کی گواہ تھی۔ ذوالفقار نے دروازے کے قریب رک کر یہ منظر دیکھا اور اس کی نگاہ جیسے کہیں اٹک گئی تھی، وہ پہلی بار اسے اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میرال کی معصومیت، اس کا بے ساختہ پن
اور شیر کے پاس یوں سو جانا اسے عجیب سا احساس دے رہا تھا۔ وہ قدم اٹھا کر آہستگی سے قریب گیا اور اس کے چہرے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ آہستگی سے اس کے گال پر آ گئی تھی۔ ذوالفقار نے بے ارادہ ہاتھ بڑھا کر وہ لٹ پیچھے کی، مگر انگلی اس کے گال سے چھو گئی۔ نرم، معصوم اور بے خبر وہ انسان جو دن میں اس کے سامنے شرما جاتی تھی، آج اس کے اتنے قریب تھی۔ بغیر کسی فاصلے کے ذوالفقار کا دل چاہا کہ وقت یہیں رک جائے۔ اس کے لبوں پر انجانے میں مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بغیر کسی ارادے کے اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک ملائم سا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہکتا، اس نے خود پر قابو پایا اور تیزی سے میرال کے پاس سے اٹھا اور شیر کے اوپر چادر درست کی۔ ایک آخری نظر میرال پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر ایک بار پھر پلٹا اور کئی لمحے تک اسے دیکھتا رہا، جیسے دل نے پہلی بار سکون محسوس کیا ہو، جیسے اس سادہ لڑکی نے اس کے بنجر دل پر کوئی دستک دی ہو۔ اور پھر بنا آواز کیے وہ پلٹ گیا، مگر اس کے دل کے اندر ایک ہلچل باقی رہ گئی تھی، جو پائل کے جانے کے بعد وہ پہلی بار کسی عورت کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ میرال میں کوئی تو ایسی خاص بات تھی جو ذوالفقار کو اپنی جانب کھینچتی تھی، شاید وہ معصومیت جو اس نے کبھی پائل میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ یوں ہی اسٹڈی روم میں چلا آیا، ایک کتاب اٹھا کر بیٹھ گیا، لیکن ذہن کہیں اور ہی گم تھا۔ پائل سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ پائل کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ کئی سالوں کی محبت جب شادی کے رشتے میں بدلی تو اس نے پائل کو ہر طرح کی آزادی دی، بہت زیادہ محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار کا مان بھی دیا۔ پھر پائل اس کے بیٹے کی ماں بنی تو زمانے کی خوشیاں اس نے پائل کے قدموں میں رکھ دی، لیکن شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ پائل ماں تو بن گئی تھی، مگر اس کے اندر ماں بننے کا جذبہ کبھی بیدار نہیں ہوا۔ شیر کی پیدائش کے بعد چند ماہ تک تو اس نے بچے کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اس کی طبیعت میں اکتاہٹ در آئی۔ بچے کی معصوم مسکراہٹیں بھی اسے روک نہ سکیں۔ وہ تیزی سے اپنی پرانی دنیا کی طرف لوٹنے لگی۔ اس نے شیر کو ملازموں کے حوالے کیا، دایا کے سپرد کیا اور خود پارٹیوں میں جانے لگی۔ دن بدن اس کے ارد گرد وہی عورتیں جمع ہو گئیں جو اس کی عیاش طبیعت سے میل کھاتی تھیں۔ ان کی دوستیوں نے اسے رات رات بھر جاری رہنے والی محفلوں میں شامل کر دیا۔ ذوالفقار کو جب خبر ملی کہ پائل اکثر غیر مردوں کے ساتھ پارٹیز میں شرکت کرتی ہے، ان کی باہوں میں باہیں ڈالے تصویریں کھنچواتی ہے، تو اس کے وجود میں جیسے زہر گھلنے لگا۔ اس نے پائل کو روکا، سمجھایا، کبھی غصے میں ڈانٹا تو کبھی محبت سے اس کے سامنے شیر کی طرف دھیان دینے کی التجا کی، مگر پائل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہنستی تھی، طنزیہ نظروں سے ذوالفقار کو دیکھتی اور کہتی، تمہیں اپنی بور زندگی کے ساتھ رہنے کی عادت ہوگی ذوالفقار، مجھے نہیں ہے۔ میں زندگی جینا چاہتی ہوں اپنی مرضی کی، اور ہاں، یہ سب تمہارے جیسے گھٹن زدہ شوہروں کے بس کی بات نہیں۔ ذوالفقار نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ہر بار پائل اور بھی زیادہ بپھر جاتی۔ جھگڑے روز کا معمول بن گئے، اور پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب پائل نے چٹان کی طرح سخت لہجے میں کہہ دیا، ذوالفقار، میں تمہارے جیسے باسی کھچڑی مرد کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ نہ تم مجھے سمجھ سکے، نہ میری زندگی کے رنگ۔ میں جا رہی ہوں، اور ہاں، شیر تمہیں ہی مبارک ہو۔ میں ماں بن کر زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اور وہ واقعی ہی چلی گئی، شیر کو ذوالفقار کے حوالے کر کر اپنی آزاد زندگی کے راستے پر نکل پڑی۔ اس نے امیر مردوں سے تعلقات بنائے، ان کے سائے میں رہ کر مزید دولت کمائی۔ شہر شہر کی پارٹیز میں اس کی تصاویر چھپنے لگیں۔ اس کی زندگی رنگین اور خوشباش دکھتی تھی، مگر ذوالفقار کی زندگی سے سب رنگ چھن گئے تھے۔ وہ باپ تو بن گیا، مگر ماں کی کمی کیسے پوری کرتا؟ شیر دن بدن خاموش اور ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ ذوالفقار کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسے اب شیر کی ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک اداسی دکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بچے کو ماں کے لمس کی ضرورت تھی، محبت کی، جو اب اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ ذوالفقار نے خود کو شیر کی پرورش میں جھونک دیا، مگر پائل کی بے وفائی، اس کی رخصتی کا دکھ اور اپنی محبت کی ناکامی، یہ سب مل کر اسے ایک ایسا سخت انسان بنا گئے
جب زندگی میں کسی عورت پہ اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور یہی سختی، یہی بد اعتمادی اس کی شخصیت پر چھا گئی تھی۔ مگر اب نہ جانے کیوں میرال کو دیکھ کر اس کے دل کی جمی برف میں کہیں کوئی خطرہ ٹپکنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کا بند دریچہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا تھا۔ اگلی صبح جب میرال کمرے سے نکلی تو سامنے ذوالفقار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یہی دیکھ کر میرال پریشان ہو گئی۔ سر، آپ سوئے کیوں نہیں؟ شیر اب ٹھیک ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ ذوالفقار نے نظریں چرائی اور مدھم لہجے میں بولا، مجھے اب شیر کی طرف سے بہت زیادہ فکر ہونے لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے سر پر ماں کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بی جان بھی کہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، لیکن سچ کہوں تو ڈر لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں شاید میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں، اسی لیے کچھ جھجکتا ہوں۔ وہ بڑی گہری نظروں سے میرال کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، اور میرال خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر دھیرے سے بولی، سر، ضروری تو نہیں کہ اگر پہلی محبت ناکام ہو جائے تو انسان دوبارہ کبھی محبت نہ کرے۔ زندگی ایک بار ٹھہر جائے تو ہمیشہ کے لیے نہیں رک جاتی۔ دوسری شادی میں کوئی حرج نہیں، اور پھر شیر کو واقعی ماں کی ضرورت ہے، آپ کے لیے اور اس کے لیے بھی۔ میرال کی بات پر ذوالفقار کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سنجیدگی سے میرال کو دیکھا اور کہا، تو کیا آپ کریں گی مجھ سے شادی؟ اس کے لہجے میں کوئی شوق ہی نہیں تھی، بالکل سادہ، بالکل سنجیدہ سوال تھا، جسے سن کر میرال کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ چلنا میں ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، شرم اور بے یقینی سب اکٹھے تھے۔ اس کی خاموشی پر ذوالفقار کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ سوال اسے لاجواب کر دے گا۔ میرال نے نظریں جھکا لیں، زبان جیسے ساتھ نہیں دے رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ذوالفقار کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر ذوالفقار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں نے مذاق نہیں کیا میرال، میں سچ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ بی جان کی خواہش ہے۔ شیر کو ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنے گھر میں ایسے ساتھی کی جو اس گھر کی سانسوں کو زندگی دے دے۔ اگر تم انکار کرو گی تو بھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا، مگر میں نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میرال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، سر، مجھے کچھ وقت چاہیے، اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت لے لو، بس اتنا یاد رکھنا تمہاری رضامندی کے بغیر ایک قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ میرال وہیں کھڑی تھی، دل کے اندر ایک عجیب سی ہلچل تھی، سوچوں کا طوفان چل رہا تھا کہ آخر یہ سب اس کی زندگی میں اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ذوالفقار برا انسان نہیں ہے، سخت ہے، مگر اندر سے بہت حساس، اور شیر کو دیکھ کر اس کا دل واقعی پگھل جاتا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی اشارے کی منتظر ہو کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ 2-4 دن خاموشی سے گزر گئے۔ ذوالفقار نے بھی میرال سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی، اور میرال بھی ایک انجان کشمکش میں الجھی تھی۔ شیر اب مکمل سحریاب ہو چکا تھا، اور وہ اپنی شرارتوں میں پہلے سے بھی زیادہ مست ہو گیا تھا۔ ہفتے بھر بعد اچانک موسم نے کروٹ لی، آسمان پہ گھنگور گھٹائیں چھا گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ ٹھنڈی بوندوں نے صحن کو بھگا دیا تو شیر زبردستی میرال کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ میرال منع کرتی رہی، مگر شیر کی ضد کے آگے ہار گئی۔ وہ گلابی جوڑے میں بارش میں بھیگ رہی تھی، کھلے بالوں پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹوں کی بارش تھی۔ شیر پانی میں اچھل رہا تھا، اور میرال اسے کبھی پکڑتی تو کبھی خود بھی ہنس پڑتی۔ اتنے میں ذوالفقار دفتر سے واپس آیا، گاڑی پورچ میں رکی۔ بارش میں بھیگتا صحن دیکھا تو نظر جیسے وہیں رک گئی۔ سامنے میرال کھلے بالوں کے ساتھ گلابی لباس میں بارش کی بوندوں میں نہائی کھڑی تھی، کبھی ہنستی تھی، کبھی بالوں کو چہرے سے ہٹاتی تھی۔ پانی میں بھیگ کر اس کے نازک نقوش اور بھی نکل گئے تھے۔ ذوالفقار دروازے کی اور سے اسے دیکھتا رہا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ بارش کی ہر بوند جیسے اس کے سینے پہ گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ شیر کی ہنسی، میرال کی مسکراہٹ،
اور بارش کی موسیقی نے منظر کو خواب سا بنا دیا تھا۔ ذوالفقار نے آہستگی سے دروازے کی چوکھٹ کو تھاما اور زیر لب مسکرا دیا۔ اس کے دل نے پہلی بار کسی منظر کو اتنی شدت سے چاہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ بھی اس منظر کا حصہ بنے، میرال کے قریب جائے، اس کے کھلے بھیگتے بالوں کو چھوئے، اس کے لبوں کی ہنسی کو اپنی نظروں میں قید کرے۔ دل بے اختیار ہو گیا، قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ وہ بھی بارش میں بھیگتا اس کے قریب جا پہنچا۔ شیر پانی میں اچھلتا ہوا اچانک میرال سے ٹکرا گیا، جو ذوالفقار کی اپنے پیچھے موجودگی سے بے خبر تھی۔ اس کا توازن بگڑا، وہ لڑکھڑا کر ایک دم ہی پیچھے کی جانب گرنے لگی۔ اگلے ہی پل ذوالفقار نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ بھیگی ہوئی میرال ذوالفقار کی باہوں میں قید تھی۔ اس کے بال اس کے بازو پر بکھر گئے تھے اور چہرہ ذوالفقار کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ بارش کی بوندیں دونوں کے درمیان گر رہی تھیں، مگر اس پل کی شدت نے ہر احساس کو تھام لیا تھا۔ میرال نے گھبرا کر سر اٹھایا تو ذوالفقار کی نگاہ اس کے چہرے پر رک گئی۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں اور بارش مدھم پڑتی جا رہی تھی، مگر اس لمحے کی شدت میں دونوں ہی بھیگے ہوئے تھے۔ ذوالفقار کی باہوں میں قید میرال کی سانسیں جیسے الجھنے لگیں۔ اس کے بھیگے بالوں کی خوشبو بارش کی نمی بھرے موسم میں عجیب جادو بھی کھیر رہی تھی۔ میرال نے آہستہ سے سر اٹھایا تو اس کی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں ذوالفقار کی نظروں سے ٹکرا گئیں۔ ان آنکھوں میں گھبراہٹ بھی تھی اور انجانی کشش بھی۔ ذوالفقار نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ بھیگی پلکوں پہ ٹھہری بوندیں، لرزتے لب اور کپ کپاتے وجود پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں گرا دوں گا کیا؟ ذوالفقار کے لب میرال کے کان کے قریب آئے۔ سرگوشی کی سی مدھم آواز نے میرال کے وجود میں جیسے کوئی نرم سی لہر دوڑا دی۔ وہ بے اختیار پلکیں جھکا گئی۔ ذوالفقار نے اس کے بھیگے بالوں کو آہستگی سے انگلیوں میں لے کر چہرے سے ہٹایا۔ اس کا لمس میرال کے بدن میں جیسے کوئی نرم سی لہر دوڑا گیا ہو۔ تم اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہو میرال، خاص کر اس گلابی جوڑے میں۔ ذوالفقار کے لہجے میں پہلی بار کوئی ادھورا سا اعتراف چھپا تھا۔ میرال نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی دھڑکنیں جیسے بے قابو ہو گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، شیر دیکھے گا، میرال نے سرگوشی میں کہا، مگر آواز میں کوئی سختی نہ تھی، بس ایک بے بس سی درخواست تھی۔ ذوالفقار نے ایک نظر شیر کی طرف ڈالی جو فٹ بال کھیلتے کھیلتے گارڈن کے دوسرے حصے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی ساری توجہ فٹ بال کی جانب تھی، اسی لیے ذوالفقار نے ہلکا سا مسکراتے جان بوجھ کر میرال کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دیکھنے دو، شاید اسے بھی پتہ چلے کہ تم صرف اس کی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرال کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، ایک بھیگی دھیمی سی محبت بھری مہر جیسے ثبت کر دی ہو۔ میرال نے آنکھیں موند لی۔ اس لمحے بارش، موسم سب جیسے ٹھہر گیا ہو۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور پھر شیر کی آواز پر دونوں چونکے۔ وہ کھیلتے کھیلتے دوبارہ ان کے قریب آ گیا تھا۔ ذوالفقار نے اسے فوراً اپنی باہوں سے آزاد کیا تھا۔ میرال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، نظریں جھک گئیں، مگر دل کی دھڑکن ذوالفقار کی باہوں کے لمس میں الجھ کر قید ہو گئی تھی۔ ذوالفقار دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے میرال کو دیکھتا اندر پڑ گیا۔ قدم سیدھے بی جان کے کمرے کی طرف اٹھائے۔ بی جان تکیے سے ٹیک لگائے قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب ذوالفقار نے آہستگی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بی جان ایک بات کہنی ہے۔ بی جان نے چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ بول پتر، خیر کی خبر ہو؟ ذوالفقار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے بی جان، میں میرال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بی جان کے چہرے پر جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شکر ہے اللہ میاں کا، میں تو کب سے چاہتی تھی یہ بات تمہارے منہ سے سنوں۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اگلے ہی دن میرال کی ماں کو بلا کر رشتہ رکھ دیا جائے۔ دوسرے دن جب میرال کی ماں آئی تو بی جان نے نرمی سے ساری بات کہی۔ وہ حیران رہ گئیں کہ اتنے بڑے گھرانے سے ان کی بیٹی کے لیے براہ راست رشتہ آیا ہے، لیکن اعتراض کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک تو بیٹی کی عزت، دوسرا ذوالفقار کی سنجیدگی نے انہیں مطمئن کر دیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی پڑھ رہا تھا اور شوہر کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، تو انہیں اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ لگنے لگی۔
بی جان نے بنگلے کے پیچھے موجود انیکسی کو جلدی سے فرنش کروا کر میرال کے گھر والوں کے لیے تیار کروا دیا تاکہ شادی تک سب وہیں رہیں اور آسانی سے تیاریاں ہوں۔ سارا گھر روشنیوں سے سج گیا، ہنگامہ، کہکے اور چہل پہل سے بھرا رہنے لگا۔ سب سے زیادہ خوش شیر تھا، جو ہر آنے والے کو یہی بتاتا پھرتا کہ اس کی میرال ماما اب ہمیشہ اس کے لیے اس کے ساتھ رہیں گی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی اور پھر بارات کا دن آ پہنچا۔ سب کچھ جگمگا رہا تھا۔ میرال عروس لباس میں شرماتی ہوئی کمرے میں تیار کھڑی تھی۔ سرخ جوڑا، جھلمل کرتی زری کڑھائی اور ہلکی ہلکی خوشبو اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو ذوالفقار اندر داخل ہوا۔ نظریں جھکائے میرال نے دل زور زور سے دھڑکتے محسوس کیا۔ ذوالفقار نے قدم آہستہ آہستہ بڑھائے اور اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں میرال پر ٹکی تھیں، جو سچ مچ دلہن لگ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تم پر کہ یہ واقعی تم ہو، میری ہونے والی بیوی؟ اس کی آواز میں نرمی اور سرگوشی تھی۔ میرال نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ ذوالفقار نے تھوڑا اور قریب ہو کر کہا، بس دیکھنے آیا تھا کہ تم واقعی خواب ہو یا حقیقت، لیکن اب لگتا ہے تم خواب نہیں ہو، میری حقیقت بن چکی ہو۔ میرال نے دھیرے سے کہا، اب نکاح ہو جائے پھر یقین کر لیجئے گا۔ ذوالفقار نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور آہستہ سے بولا، نکاح کے بعد تو میں تمہیں پلکوں پر رکھوں گا میرال۔ وہ شرم سے اور بھی سمٹ گئی۔ ذوالفقار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، تیار رہو، آج سے تم صرف شیر کی نہیں، میری بھی پوری دنیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور میرال کا دل دھڑکنوں کی تیز رفتار میں اس کے الفاظ کو دہراتا رہا۔ ذوالفقار نے پائل کو پوری طرح سے بھلا کر اپنی زندگی کو میرال کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میرال کے کمرے سے نکل کر وہ قاضی صاحب کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ہسپتال سے خبر آئی تھی کہ پائل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ سنتے ہی ذوالفقار خود کو روک نہ پایا اور بنا کسی کو اطلاع دیے وہ سیدھا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ذوالفقار کے یوں اچانک نکاح کی تقریب چھوڑ کر چلے جانے کے بعد پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا کہ آخر وہ کہاں چلا گیا۔ قاضی صاحب بار بار پوچھتے رہے، دلہا کدھر گیا؟ نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ سب کی نظریں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، مگر ذوالفقار کا کوئی پتہ نہ تھا۔ میرال کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نمبر ملاتی رہی، مگر ذوالفقار فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کار کئی بار کی کالز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ میرال نے بے تابی سے کہا، ذوالفقار کہاں چلے گئے ہو؟ نکاح کی تقریب ہے، سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے تھکی آہری آواز آئی، میں ہسپتال میں ہوں، پائل کی حالت بہت خراب ہے۔ پائل ہاسپٹل میں؟ یہ سنتے ہی میرال کی جیسے جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا، آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اسے لگا جیسے اب اس کا نکاح کبھی نہ ہو سکے گا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، رونے لگی، اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ یہی ہونا تھا، میری قسمت میں خوشی کہاں؟ شیر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شیر کو سینے سے لگا لیا، آنسوں سے اس کا سر بھی بھیگ گیا۔ پھر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، آنکھیں صاف کی اور نکاح کے لیے پہنا ہوا لباس اتار دیا۔ عام سے کپڑے پہن کر آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ نڈھال۔ اس نے آہستگی سے خود سے کہا، میرال تمہیں ہمت کرنی ہے، ذوالفقار کا فیصلہ کچھ بھی ہو تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ 2 دن گزر چکے تھے، میرال کی آنکھیں مسلسل دروازے پہ لگی تھی، مگر ذوالفقار کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ تیسرے دن اچانک جب وہ گھر لوٹا تو تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ پائل تھی، لنگڑاتی ہوئی، پٹیوں میں جکڑی، زخموں سے چور۔ ذوالفقار نے اسے سہارا دے کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچایا۔ میرال شیر کو سینے سے لگائے وہیں موجود تھی۔ اس منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کے اندر ایک درد ابھرا، جیسے کسی نے اس کے وجود پر نمک چھڑک دیا ہو۔ کچھ دیر بعد ذوالفقار خود اس کے پاس آیا، شرمندہ اور نادم۔ آہستگی سے بولا، آئی ایم ریئلی سوری میرال،
پائل کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے چھوڑ کر آ سکتا۔ تم جانتی ہو اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ میری خالہ کی وفات کے بعد وہ بالکل اکیلی ہے۔ اس کے نہ کوئی بہن بھائی نہ کوئی اور سہارا۔ میں کیسے اس اسپتال میں اکیلا چھوڑ دیتا؟ اس لیے میں گیا، مگر تمہیں بتائے بغیر جانا میری غلطی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرال نے خاموشی سے اپنا پرس اٹھایا۔ دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ شاید اب وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکے گا۔ آہستہ سے بولی، کوئی بات نہیں سر، آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ ذوالفقار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھا، نرمی سے اس کا بازو پکڑ کے روکتے ہوئے کہا، نہیں میرال، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں پائل کو صرف انسانیت کے ناطے ہمدردی کی بنیاد پر لایا ہوں۔ میں نے اسے یہاں لانے سے پہلے اسے اپنے سارے تعلق ختم کر دیے ہیں۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، آنکھوں میں شرمندگی۔ وہ بولا، میری یہ غلطی ضرور ہے کہ نکاح کے وقت تمہیں چھوڑ کر گیا، لیکن میں بھی یہی چاہتا تھا کہ نکاح سے پہلے اپنے اور پائل کے بیچ ہر رشتہ ختم کر دوں۔ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ میرا فرض تھا کہ اسے بے سہارا نہ چھوڑوں، مگر میری زندگی، میرا دل اب صرف تمہارے لیے ہے۔ اس نے میرال کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرال، پلیز میری بات پر یقین کرو، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ذوالفقار کی باتوں نے اس کے دل میں کچھ امید جگا دی تھی۔ وہ خاموش رہی اور ذوالفقار نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قاضی صاحب کو فوراً بلوا لیا گیا۔ میرال کے گھر والوں کی موجودگی میں نکاح کی سادی سی تقریب ہو گئی۔ ذوالفقار نے نکاح کے وقت میرال کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو آخرکار مکمل کر لیا ہو۔ پائل کو جب نکاح کی خبر ملی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بری طرح رو دی۔ جن مردوں کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا، جن عیاش دوستوں کے خاطر اس نے اپنی عزت گنوائی تھی، سب مشکل وقت میں اسے چھوڑ کر جا چکی تھے۔ اب اس کے پاس نہ کوئی رشتہ بچا تھا، نہ عزت، بس ایک سایہ سی زندگی۔ ذوالفقار اسے یہاں صرف اس لیے لایا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی، وہ بیٹا جسے پائل نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ شیر اب بھی اس کے کمرے میں ایک بار بھی نہیں گیا تھا۔ وہ میرال کی گود میں چڑھا ہوا خوشی خوشی اسے ماما کہہ رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں بھی نم ہوئی، لیکن دل کے کسی کونے میں اطمینان تھا کہ شیر اب ہمیشہ اس کا اپنا بیٹا رہے گا۔ اس رات میرال ایک بار پھر دلہن بن کر ذوالفقار کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شیر گہری نیند میں تھا۔ پائل اپنے کمرے میں پڑی اپنی گناہوں کی سزا رو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، خوشبو پھیلی تھی، اور ذوالفقار آہستہ قدموں سے میرال کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ سفید کرتا پاجامے میں تھا اور نظر بھر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرال، آج تم میری مکمل ہو گئی ہو، میری زندگی، میری عزت۔ میرال کا چہرہ سرخ پڑ گیا، نظریں جھک گئیں۔ ذوالفقار آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اتنا انتظار کروایا تم نے، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میرال کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ذوالفقار نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامی اور اسے دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی گرم سانسیں میرال کے چہرے کو چھونے لگیں۔ اس نے میرال کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے، ایک گہرا، مدہوش کرنے والا لمس، جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ ذوالفقار نے اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بار بار اس کے لبوں کو چومتا گیا۔ ہر بوسہ اس کی محبت، اس کے جذبوں کا اقرار تھا۔ اب تم صرف میری ہو میرال، میری ہمیشہ کے لیے۔ ذوالفقار نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ پہ گرا لیا اور اس کی پیشانی پہ ہلکے سے بوسے دے کر محبت بھری سرگوشی کی۔ تم میری محبت ہو، میری ضرورت ہو، اور اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں کمرے میں اتر رہی تھی۔ ذوالفقار کی باہوں میں میرال گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ سکون اور محبت کی چمک سے دمک رہا تھا۔ ذوالفقار نے آنکھ کھولی تو سامنے میرال کو اس قدر قریب پا کر لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نرمی سے میرال کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس پر وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھول بیٹھی۔ صبح ہو گئی ہے جانے من، ذوالفقار نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میرال نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔
اتنے میں دروازہ کھلا اور شیر چھوٹے چھوٹے قدموں سے اندر آیا۔ بابا، ماما، اس نے خوشی سے پکارا اور بیڈ پر چڑھ گیا۔ ذوالفقار نے اسے گود میں اٹھا لیا اور ہنستے ہوئے میرال کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو شیر، یہ اب تمہاری ماما ہے، ہمیشہ کے لیے۔ شیر نے معصومیت سے میرال کو دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا۔ میرال کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تیرنے لگی۔ ذوالفقار نے ان دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے میں محبت، سکون اور مکمل ہونے کا احساس بکھر گیا تھا۔ تبھی ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، صاحب وہ پائل بی بی رات کے کسی پہر خاموشی سے چلی گئی ہیں۔ دروازہ کھلا تھا، کمرہ خالی ہے۔ ذوالفقار نے لمحہ بھر کو گہری سانس لی، پھر میرال کی طرف دیکھا۔ جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے دل میں کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ذوالفقار نے میرال کی پیشانی کو پھر محبت سے چوم لیا، اور تمہارے لیے میرا دل ہمیشہ آباد رہے گا۔ کمرے میں ہنسی کی آواز گونجی تھی، محبت کی خوشبو تھی اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ پائل کے حصے میں تنہائی رہ گئی تھی اور میرال کے حصے میں ذوالفقار اور شیر کی مکمل دنیا، جسے اس نے اپنی محبت سے فتح کیا تھا۔